السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اچھا جی، آج میں تقریباً 3 پہلو ہیں خبروں کے، وہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اور جن کا میں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پہ غور ضرور کیجئے گا اور چیزوں کو یاد رکھیے گا، کیونکہ انہی چیزوں نے شکلیں بدل بدل کر آپ کے سامنے آنا ہے۔ تو بات اس وقت ہو رہی ہے جو حکومت اور افواج کے درمیان جو معاملہ ڈی جی آئی ایس آئی کا چل رہا ہے، اس کے بعد بلوچستان حکومت کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو معاملات سندھ میں چل رہے ہیں۔ اور اس میں آج خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ابتدا ہو گئی ہے، جس طرح سندھ میں انتشار ہے، وہ بلوچستان میں انتشار ہے، تو وہ اسلام آباد میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میں اپنے ویورز کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ یکسر مختلف ہے۔ بلوچ عوام کو جس طریقے سے انہی کے سردار یا انہی کے وڈیرے لوٹ رہے ہیں، اور بات وہی صوبائی خود مختاری کی آ جاتی ہے کہ جب مرکز یا کسی قسم کی اور کوئی قومی قوت ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے اوپر حملہ قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے اکثر تو حکومت پاکستان کے تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی لوٹ مار کو جو ہے وہ بھی ساتھ تحفظ چاہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں جن کو بھارت، امریکہ اور برطانیہ نے خرید رکھا ہے، اور وہ بی ایل اے کی صورت میں غریب بلوچوں کو مروا رہے ہیں قومی جنگ کی خاطر۔ تو باقی جو بچے ہوئے ہیں، جو جمہوریت میں جو اس ملک کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، وہ جو غریب عوام کا استحصال کر رہے ہیں، تو کسی بھی سطح پر، قومی سطح پر کوئی ایسا معاملہ جو ہے ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا کہ ان لٹیروں سے بلوچی بھائیوں کو، بلوچی عوام کو بچایا جا سکے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ چیزیں یاد رکھنا ہمارے یا میں آپ کا کیا کہوں، میں اور آپ ایک ہی ہیں، ہم لوگ چیزیں یاد رکھنے میں ذرا بہت کمزور ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کوئی ایک مشتاق رئیسانی تھے، سیکٹری خزانہ، 730 ملین کیش بیگ جو ہیں ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے، جو خزانے کے لوٹے ہوئے انہوں نے گھر میں، اور نیب نے وہ برآمد کیے تھے۔ اس طرح کی سینکڑوں مسالے ہیں، اور ابھی بھی جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ صرف یہ فنڈز جو ہیں ان کے جھگڑے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ عہدوں کے جھگڑے ہیں۔ اور تاریخ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ پوری کی پوری وزیر ہی تھے، یعنی کہ کوئی عام رکن بچا ہی نہیں، بلکہ صرف ایک رکن جو ہے وہ بھی، کیونکہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے اس کی بھی اچھی خاصی مراعات، گاڑی اور سارا کچھ ملتا ہے، تو ایک وہ تھا لیڈر آف دا اپوزیشن، اور اس کے مقابلے میں تمام کابینہ، جس میں کوئی ایم پی اے تو تھا ہی نہیں، تمام ہی وزراء تھے۔ تو یہ ایک لوٹ مار کی کہانی ہے جو کہ بلوچستان میں ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ ہی ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے کہ جو ہمارے اسلام آباد میں بھی ایم این اے یا باقی صوبوں میں بھی ایم پی اے، یہ سارے اسی جو فنڈز کی پیداوار ہیں، اور یہ فنڈز کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک یہ معاملہ فنڈز والا ختم نہیں ہوتا تب تک اچھی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سندھ میں 2-3 دن سے خبر آ رہی ہے، آغا سراج دورانی، نیب کی ٹیم انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل تقریباً 15 گھنٹے ان کے گھر کے باہر وہ انتظار کرتے رہے، اور ان کے جو نیب ٹیم گرفتار کرنی گئی ہے ان کے مد مقابل سندھ پولیس کھڑی ہے۔ اور یہ بھی اس قوم کے ساتھ ایک تماشا ہے، کیونکہ جو ان کا کیس ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا، جس میں کوئی 1 ارب 67 کروڑ یا کوئی اس طرح جو ہے ان کے پاس موجود پایا گیا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہوگا، یہ تو نظروں میں آ جاتا ہے قانون کی۔ اس کے اب اس میں بھی یہ تو تازہ سلسلہ چل رہا ہے نا، جو آغا سراج دورانی کو ابھی نیب کے لوگ ان کی ضمانت منسوخ ہونے پہ پکڑنے گئے ہیں، تو آگے وہ جناب انہوں نے اسٹیٹ کے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ایسے ہزاروں مسائل ہیں، صرف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کا ایک ڈی جی پاک سندھ تھا،
لیاقت قائم خانی، جس کی 70,000 تنخواہ تھی اور اربوں روپے کی تو صرف اس کی پراپرٹی، کروڑوں روپے کی اس کے پاس گاڑیاں، وہ آپ لوگ سرچ کریں، آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ کیس اٹھتے ہیں وقتی طور پہ، میڈیا پہ واہ واہ ہوتی ہے اور پھر دب جاتے ہیں. اب یہ سلسلے تو چل رہے ہیں. صرف میرا اس میں ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کوئی ترتیب وائز ملک میں بحران نہیں ہے، صرف جو ایک ہمارے میڈیا کے بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہیں یا ان کے مفاد یہی ہیں کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ جیسے اس حکومت سے پچھلی حکومت تھی، وہ 24 بلین، ملین نہیں کہہ رہا، 24 بلین کا بجٹ انہوں نے صرف میڈیا کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اس وقت بہت سے میڈیا ہاؤسز یا ان کے مالکان جو ہیں وہ بھی اس حکومت سے نالاں ہیں، اور ہر طرف ایسا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جس سے کہ بس یہ حکومت جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ حکومت جائے گی نہیں، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں، میں بات نہیں کرنا چاہتا اس حساس معاملے پہ، لیکن اگلے چند دنوں میں وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو وہ دوسرا، جیسے کل وہ ان کی شہباز شریف اور مریم نواز سے امریکی ایک ناظم الامور، ایک چھوٹا سا عہدہ ہوتا ہے جس کو نون لیگ نے اس وقت اٹھا کے کہ جیسے امریکہ نے انہیں وہ پرائم منسٹر کی جاب آفر کی ہے تو ان کا انٹرویو لینے آئی ہیں، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. حالانکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ بڑا وہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ وہ جو بائیڈن نے ان کو بھیجا ہے کہ وہ مریم بی بی سے اس گلاس کے کچھ عرصے کے لیے ہائر کر لیں تاکہ وہ اس سے اپنے مسئلے حل کریں. تو وہ مریم بی بی نے گلاس دینے سے تو انکار کر دیا ہے. تو ایک خاص وہ شی میل ہیں جن کا انہوں نے ایڈریس ان کو دیا کہ جو بائیڈن ڈائریکٹ ان سے رابطہ کریں، شاید وہ ان کو کوئی اور گلاس دیں. تو خیر یہ تو ایک سائڈ کی سٹوری تھی. اور اس کے بعد معاملہ ایک اور آپ نے، میں آخر میں اس معاملے کو رکھا ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ریحام خان جو ایک انہوں نے الزام تراشی کی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان اور زلفی بخاری نے مل کر روز ویلٹ ہوٹل کو کم قیمت میں بیچنے یا خریدنے کی کوشش کی ہے. تو اس الزام کا جب عدالت میں سامنا ہوا تو وہ یہ کیس ہار گئیں. اب اس میں جو پہلو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ پہلو ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، اور جو الزام انہوں نے زلفی بخاری یا عمران خان پہ لگایا ہے، وہ الزام بنفس و نفیس خود ان کو میڈیا پہ لفظ بلفظ آ کے اس کو انہوں نے اس کی معافی مانگی ہے اور اس الزام کو دہرا کے بولا ہے کہ یہ جھوٹ تھا. تو یہ وہی تاج برطانیہ ہے جس نے جو اس وقت نظام عدل ہمارے پاس موجود ہے ایک غلام کے لیے ترتیب دیا تھا، اور ایک نظام عدل کی وہ مثال ہے جس کا ابھی ریحام خان کی صورت میں آپ لوگوں نے دیکھا. تو ہمارا جو نظام عدل ہے وہ صرف امیر کی چاپلوسی کہہ لو، امیر کی خدمت گزاری کہہ لو، یا آپ لوگوں کو بھی جو انصاف ہوتا نظر آتا ہے وہ میڈیا کے مرہون منت ہے کہ جو چیز کیمرہ کے آگے آ گئی یا جو چیز وائرل ہو گئی، جس چیز کی تشہیر ہو گئی، اس پہ تو تمام عدلیہ، چاہے چیف جسٹس سے لے کر پھر حکومت اور پھر اسمبلیاں، پھر آئی جی، تو اللہ بلا جتنے ہیں وہ سارے اس کیس پہ چڑھ دوڑیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نکال کے تو آپ کو دکھا دیں گے کہ ہم کتنے بڑے مصنف ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ بادی النظر میں جس ملک میں لاکھوں کیس فیصلے کے منتظر ہوں اور غریب رل رہا ہو، اور یہاں پر الیکشن لڑنا اور مقدمہ لڑنا غریب کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ فلاحی ریاست بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی قانون ہے جو انگریز جاتے ہوئے اس ملک کو آزادی دے گیا، اور وہ آزادی جو ہے ہمارے نظام عدل اور بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہی رک گئی، نیچے عوام تک نہیں پہنچی. اور وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تاج برطانیہ راج کرتا تھا، آج کل وہی جو ہمارا نظام عدل اور بیوروکریسی ہم پر راج کر رہی ہے، اور وہ اپنی تنخواہیں، اپنی مرات، اپنی کوٹھیاں، اپنی فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں، لیکن
ان کو کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اس قوم کے لوٹے ہیں اس چیز کا کوئی فیصلہ ہو جائے. تو ریحام خان کا کیس میں تو اس کو اس نظریے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس ہمارے نظام عدل کے منہ پہ تمانچہ ہے. اسی کو مثال بنا لیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اگر 15 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں 30 لاکھ لے لیں، آپ اگر 5 لاکھ والا ٹی وی لے رہے ہیں تو 10 لاکھ والا لے لیں، لیکن انصاف تو اس طریقے سے دیں جس طریقے سے زلفی بخاری اور عمران خان کو برطانیہ میں انصاف ملا اور الزام لگانے والے نے آ کے اپنے الزام کو مکمل طور پہ جو غیر مشروط معافی مانگی. تو یہ معاملہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں اگر انصاف کہیں ملتا ہے تو تبھی ملتا ہے جب 100-200 کیمرہ اس جرم کو دیکھتا ہے یا اس ظلم کو دیکھتا ہے، ورنہ تو لاکھوں کی تعداد میں مقدمات اس وقت عدالتوں میں ہیں. تو یہ معاملہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. تو بہرحال مجھے کسی اچھے اختتام کے بغیر ہی ویڈیو بند کرنی پڑتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ کل دوبارہ ملیں گے اور اس وقت تک میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا جب تک ہمیں بھی کوئی کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی. اور کامیابی اسی صورت میں ملے گی کہ آپ عوام میری یہ بات خود بھی سنیں، سمجھیں، اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اور جو یہ تفریق سیاست میں جو تفریق ہے، جیالے متوالے اور یہ یوتھیے اور الا بلا، ان سے ہٹ کر ایک پاکستانی ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کو پکاریں اور بتائیں کہ اشرافیہ کس طریقے سے ان لوگوں کو استعمال کر رہی ہے، جس طریقے سے یہ الیکٹیبلز اور جس طریقے سے یہ مختلف پارٹیاں اور ان کے سربراہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ معاملہ جب تک آپ کی سمجھ میں میری بات آئے اور آپ اپنے دوستوں بھائیوں رشتہ داروں محلے داروں اور اپنے اور باقی اس ملک کے باسیوں کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ ایسے نمائندے منتخب کریں کہ جن کا فنڈز سے تعلق نہ ہو. لیکن یہ سب سے پہلے فنڈز کا قانون جب اسمبلیوں سے ختم ہوگا تبھی حقیقی معنوں میں ہمارے اور آپ کے نمائندے جا کے ایک بہترین قانون سازی کریں گے جو ہمیں اس غلامانہ بیوروکریسی اور اس غلاموں والی نظام عدل سے ہمیں بچا سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.